أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الضحى مکیہ سورہ ضحیٰ مکی ہے اور اس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ ضحیٰ کا ایک شان نزول ہے۔ یہ سورہ ضحیٰ مکی صورت ہے اور تقریباً 11ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے، یعنی 10 سورہ اس سے ابتدائی صورت ہے، 10 سورت اس سے پہلے نازل ہو گئی تھی اور 11ویں نمبر پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ یہود کی ایک جماعت آئی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ سوالات کیے۔ سوالات مشہور ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے سنے ہوں گے۔ سوالات یہ ہے، پہلا سوال تھا روح کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے۔ دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے، اصحاب کہف کون تھے۔ اور تیسرا سوال تھا کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں تیسرا سوال تھا، ذوالقرنین کون تھے، کیا تھے۔ یہ 3 سوال کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو کل جواب دوں گا۔ یقیناً انشاءاللہ کہا بھی ہوگا، دل میں کہا ہوگا، لیکن چونکہ زبان پہ انشاءاللہ کے الفاظ نہیں آئے تو کل وہی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا میں کل بتاؤں گا، جب کل آئے تو یہود نے پھر سے سوال کیا ہمارے سوالات کے جوابات، تو آپ نے فرمایا ابھی وہی نازل نہیں ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے فَتَأَخَّرَ الْوَحْيُ 15 يَوْمًا، 15 دن وہی تاخیر ہو گئی، 15 دن وہی نہیں آئی۔ 15 دن تک ان یہودی نے کتنا ستایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے مشرکین نے کتنا ستایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حتیٰ کہ ایک عورت ہے، اس کا نام ہے عورا، ام جمیل کے نام سے اس کی کنیت ہے ام جمیل، ابو لہب کی بیوی عورا اس کا نام ہے اور اس کی کنیت ام جمیل ہے۔ یہ ابو لہب کی بیوی تھی۔ یہاں سے ابو سفیان، حضرت ابو سفیان کی سگی بہن تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی۔ اس طرح یہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پورا خاندان تھا، یہ بڑا سخت مزاج کا تھا۔ ہوتا ہے خاندانی اثر ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے حجاج کرام جب جاتے ہیں تو دور سے کہتے ہیں کہ مکہ میں ہم نے سختی پائی، مدینہ میں ہم نے نرمی پائی، مکہ کے لوگوں میں تھوڑا سختی ہے۔ تو یہ عورا یہ آ گئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور فرمایا، اس نے کہا کہ آپ کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ شیطان کہا کرتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ بخاری شریف کی یہ الفاظ ہے قد ترکک شیطانک، تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، یہ ام جمیلی الفاظ کہا کرتی تھی کہ تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی سنی ہوں گی۔ اس کے علاوہ بھی مکہ کی اور یہودیوں کی باتیں، تو یہود تو مکہ میں آتے ہی تھے اس لیے تاکہ مکہ کے لوگ جو مشرکین تھے ان کو سمجھائے اس کا کہنا مت مانو، کیونکہ مکہ میں مشرکین رہا کرتے تھے، مدینہ میں یہود رہا کرتے تھے، اور یہود صاحب کتاب تھے، پچھلی کتابوں کو جاننے والے تھے، اور اکثر علماء جو ہے یہود کے تھے۔ تو وہ مکہ کے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ تم اس طرح سوالات کرو۔ تو یہ 3 سوالات کیے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے ذریعے سے انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن تک وہی مؤخر ہو گئی، 15 دن تک وہی نہیں آئی۔ جب اس طرح کے تانے آئے تو
پھر یہ صورت نازل ہو گئی اور اس کے ساتھ کچھ آیتیں اور نازل ہو گئی. پارہ 15 میں ہے، اس میں کہا گیا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، آپ کسی بھی چیز کے لیے یہ کبھی ہرگز نہ کہیں گے کہ میں کل کہوں گا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ کل کے لیے جو آپ کہیں گے اس میں ساتھ آپ ضرور انشاءاللہ کہیں گے. یہ سبق امت کے لیے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کبھی اللہ تو بھول نہیں جاتے. یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بھول گئے. ایسا تو ہمارے وہم و گمان میں لانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن یہ سبق ہے امت کے لیے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کبھی مت کہو کہ میں کل کروں گا بغیر انشاءاللہ کے. انشاءاللہ کہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں تکمیل دیں گے. تو یہ آیت بھی نازل ہوئی اور اس کے ساتھ یہ صورت بھی نازل ہوئی. وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن کی روشنی کی. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی جب وہ قرار پکڑے، جب وہ چھا جائے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آگے جواب قسم ہے کہ آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی کی ہے. وہ کہتے تھے اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اس کا رب آپ کوئی جواب نہیں دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہو، ایسا نہیں ہے. اچھا، شروع میں 2 قسمیں کھائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی روشنی کی اور رات کے اندھیری کی قسم. اس میں اشارہ ہے اس چیز کی طرف کی جس طرح دن کی روشنی ہمیشہ نہیں رہتی، رات کی اندھیری ہمیشہ نہیں رہتی. رات کتنی بھی اندھیری ہو جائے لیکن وقت آئے گا تو دن روشن ہو جائے گا. اسی طرح یہ وحی کا بند ہونا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، وقت آئے گا تو یہ اندھیرا چھٹ جائے گا اور آپ کو وحی کا نزول اور آپ کو اس علم کے نور سے اللہ پاک نوازیں گے. اسی کی طرف اشارہ ہے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا پروردگار نہ آپ کو چھوڑے، آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے دشمنی کی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے. تو اس صورت کا آج یہ شان نزول ہم نے سنا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، قرآن پاک کا فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ جو ارشادات، یہ جو احکام ہم پڑھتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.